میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا، یہ تب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما مؤقر و معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 12 بجے تک آپ نے بہت سے علماء کو سنا، مدرسے کا تعاون بھی کیا، اور سردیوں کی اس رات میں جو اب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ مزید اور بیٹھ کر مجھے بھی سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالی ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کتنا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے آیت کا، لیکن پوری زندگی کا ہمارا ایک معیار، پوری زندگی کا انحصار، اور ہماری پوری زندگی اسی آیت کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اسی پر ہم کو چلنا ہے۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی آیت مکمل اسلام ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو۔ بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سناتے ہیں، سنیے ڈر کس کو کہتے ہیں، اور اللہ نے کس ڈر کی بات کہی ہے۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں۔ پہلی چیز اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز دیکھیے آپ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد قیامت۔ دیکھیے کس طریقے سے تعلق کو جوڑا، ربط دیکھیے آپ، کانٹیکٹ، کنیکشن دیکھیے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز یہ بتائی کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرو گے تو قیامت کے دن یہی ڈر کام آئے گا، اور اگر اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزارو گے تو یاد رکھیے رہنا تمہیں اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں ہے، یہ زندگی بھی تمہیں ہمیشہ نہیں ملے گی، اور قیامت کے دن بھی پھر تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ ادھر بھی تم زندہ نہ رہو، ادھر بھی تمہیں کچھ نہ ملے، اور آخرت میں بھی تم جنت سے محروم ہو جاؤ، تو اس سے بڑا ہمارا نقصان اور کیا ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم۔ ان دونوں آیتوں کا ربط دیکھیے۔ اللہ سے ڈرو پہلی چیز، اور دوسری چیز سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جو چیز ہمیشہ ہمارے کام آئے گی وہ اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا، یعنی ہماری عقل، ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ رب العالمین کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ فکر، جس انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس آدمی کا ایمان اور اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر چینج کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے
ہماری عملی زندگی کو. مثلاً سوچئے، ایک مثال پر غور کیجیے. اللہ کے رسول نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، سنیے گا، آج مثالیں تھوڑی سی زیادہ رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، ہماری سوچ حدیث کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ہمیں بھی اس کو ننگا سمجھنا چاہیے تھا، ننگا پن. لیکن ہم نے اس کو آج فیشن سمجھ لیا ہے. یہ سوچ کا فرق ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، سنیے. گیت بہت سن چکے ہیں آپ، قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں بہت اس جلسے میں ہو چکی ہیں، سب میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور سب میں سن رہا تھا. کتنا قرآن سنایا گیا اور کتنی حدیثیں سنائی گئیں وہ سب ہم کو معلوم ہے. اب ذرا ادھر آ جائیے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی بھی سن لیجیے. نساء کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نساء، ایسی عورتوں کو، عاریات، جو کپڑے پہنے ہوں گی، یعنی دیکھنے میں کپڑے ہوں گے ان کے جسم پر، کاسیات، کپڑے پہنے ہوں گی وہ، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ننگی ہوں گی. یہ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جرجیس اور اس کے باپ کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے. پھر سے سنیے، نبی کا فرمان کیا ہے؟ تم دیکھو گے عورتوں کو جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ عاریات، وہ ننگی ہوں گی. مائلات، جب وہ نکلیں گی اپنے گھروں سے تو نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اپنی طرف رجھائیں گی، اپنی طرف آکرشت کریں گی، اپنی طرف کھینچیں گی. وَمُمِيلَاتٍ، اور جو نوجوان ان سے مسکرا کے بات کرے گا وہ ان کی طرف بھی مائل ہو جائیں گی، وہ ان کی طرف بھی آکرشت ہو جائیں گی. یعنی دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا، یہ ان کی طرف مائل ہوں گی اور لڑکے ان کی طرف مائل ہوں گے. اور یہ مائل ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کے لباس، ان کے کپڑے، ان کی ڈریس، ان کی پوشاک، جس کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. دیکھیے نبی نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر کپڑا پہننے والی عورت کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہے، وہ ننگی. کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی کہلاتی ہے. آج تک ہم نے کسی عورت کو ننگا کہا ہے؟ اسی جلسے میں چلیے باہر، آؤ اسی اسٹیج کے باہر چلتے ہیں، چند قدم کی دوری پر چلتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں اور کتنی عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں. آپ کہو گے دکھائیے مولانا، اور جس کو میں دکھاؤں گا آپ کہو گے ننگی کہاں ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے اسی عورت کو ننگا کہا ہے. کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ننگی نہیں ہے تو اس ڈریس کو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے یہ فیشن ہے. صاحب آج کل یہ فیشن چل رہا ہے. دیکھیے سوچ کی فکر کیا ہو گئی ہے. نبی اکرم
جس کو ننگا کہہ رہے ہیں ہماری سوچ اس کو فیشن کہہ رہی ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سوچو. وَلْتَنْظُرْ، غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. اپنی سوچ بدلو. جب تک ہم ان لڑکیوں کے ان کپڑوں کو ڈریس کہتے رہیں گے، کسی ایک لیے عورت کو آپ نہیں سدھار سکتے ہو، کسی ایک لڑکی کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے. جب ہم ان گزرنے والی لڑکیوں کو یہ کہیں گے یہ ننگی لڑکی جا رہی ہے، بے حیا جا رہی ہے، بے شرم جا رہی ہے، جب آپ اپنی سوچ کو نبی کی حدیث کے مطابق ڈھالیں گے تب آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر کچھ اصلاحی قدم اٹھا سکتے ہیں. نہیں صاحب، ہم کیسے کہتے ہیں اس میں تو پردھان کی لڑکی ہے، اس میں تو سرپنچ کی لڑکی ہے، اس میں تو ایم ایل اے کی بیٹی ہے، اس میں تو ایم پی کی بیٹی ہے. یہی تو میں 20 سال سے سناتے آ رہا ہوں کہ جو جتنا امیر باپ ہے، میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا آپ کو دکھائی دے، جو جتنے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں دکھائی دے، سمجھ لینا یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی جا رہی ہے. یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے. وہ باپ میری نظر میں بخیل و کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا بھی پورا لا کر نہ دے سکے. بخیل ہے، کنجوس ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا سوداگر ہے. اللہ کے رسول نے ایسے باپ کو دیوس کہا ہے. اور دیوس کا معنی جانتے ہو؟ سنو، اس غصے کی وجہ آپ خود ہیں، ہم نہیں ہیں. اور مجھے یہ غصہ آج کیوں آ رہا ہے یہ سب آپ بھی سمجھ رہے ہوں. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا ہے. زندوں پر کو غصہ آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے، جائز بات پہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور اتنا آتا تھا کہ آپ کی غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس، انار کا رسا نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا. لوگ کہتے غصہ حرام ہے. ناجائز غصہ حرام ہے. جائز بات پر آپ غصہ کر سکتے ہیں. آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ غصہ کیجیے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ غصہ کیجیے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کا 10 سال سے بڑا بیٹا اگر مسجد میں اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے نہیں جاتا، آپ اس کو ماریے اور اس پر غصہ ہوئیے. یہ غصہ جائز ہے، اور غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. ایسے مولوی بہت ملیں گے جو کہیں گے غصہ حرام ہے. بھئی تیرے باپ کا فتویٰ ہے غصہ حرام ہے؟ کہاں سے لایا تو؟ کس حدیث میں آیا؟ اگر غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا، نبی اکرم کو کبھی غصہ نہیں آتا. ہاں یہ کہیے کہ ناجائز غصہ حرام ہے. غصہ قوموں کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے. غصہ بیوی کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. غصہ اپنی اولاد کو سدھارنے کا اور راستے پہ لانے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اولاد بگڑ رہی ہے. ایک شوہر اپنی بیوی پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے بیوی بگڑ رہی ہے. ایک بھائی اپنی بہن پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے بہنیں آج آوارہ گھوم رہی ہیں. جائز غصہ کیجئے، جائز غصوں سے اصلاح ہوتی ہے. سوچ بدلیے، اپنی سوچ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اس دنیا میں اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچ کر چلے گا، اور جتنا انسان گناہوں سے بچ کر چلے گا آخرت کے اندر اتنی اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ جنت کا مستحق ہوگا. اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے. کون سی تیاری؟ قیامت سے جوڑا ہے. ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس چیز کو ذرا سوچیے اور سمجھیے. اس چیز کو ذرا سوچ کر اور سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنی فکروں کو بدلیے. بس
جس نے سوچ بدل لی سمجھ لو کہ اسلام اتنا ہی زیادہ وہ اسلام اور ایمان پر عمل کر لے گا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ دیکھیے مولانا جرجیس صاحب کے ساتھ اگر ہم ایک سیلفی لے لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ سوچ دیکھیے، سوچ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو شیئر کریں گے، ہم اس کو اپنے دوستوں کو بھیجیں گے۔ دو مقصد، پہلا مقصد ہمارے دوست کو ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھیے جرجیس صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ دوسری، کسی کی دکان پہ بیٹھے اس نے اپنی دکان کے ساتھ میرا فوٹو کھینچ لیا، اب اس کو شیئر، جرجیس صاحب میری دکان پر آئے تھے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے سیلفی۔ سوچ کیا ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے، موبائل آ رہی ہے، یوٹیوب پہ آ رہی ہیں، تقریریں بن رہی ہیں، کیمرے والے آ رہے ہیں، تو ہم نے اگر سیلفی لے لی، تصویر لے لی تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ سوچ ہے ہماری۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالیے۔ بہت گیت سن لیا آپ نے، عورتوں نے بڑی فرمائش کی کہ گیت پڑھیے، ایسی چیزیں تو عورتوں کو پسند ہے، وہ سن لی۔ جو ہم بتا رہے ہیں وہ پسند کہاں ہے؟ مولوی تو ہمارے کپڑوں پہ پابندی لگا رہا ہے، کل ہماری سینڈل پہ پابندی لگا دے گا، پرسوں ہماری فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز پہ پابندی لگا دے گا۔ یہ چیزیں کہاں پسند ہیں؟ اب سنیے، یہ ہماری سوچ ہے کہ سیلفی لینے میں حرج کیا ہے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ سنیے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا۔ دیکھیں آپ، حدیث نے کلیئر کر دیا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا۔ کلیئر کر دوں، جو دنیا میں فوٹو کھینچے گا، سیلفی لے گا، موبائلوں میں کسی کو اپنے اندر قید کرے گا، قیامت کے دن ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ سوچیے، سوچ، آج ہم سوچ بدلیں گے بس۔ اللہ کے رسول نے اس پر کیا کہا؟ اشد الناس عذابا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک تو ہوتا عذاب دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا، نہیں، ایک ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب۔ اور جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، مولوی جرجیس کو نہیں معلوم سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے۔ ہاں، سب سے ہلکا عذاب میں جانتا ہوں کیا ملے گا، سب سے ہلکے عذاب کو بتا دیتا ہوں، اس سے سب سے زیادہ سخت کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، سوچ لیجئے گا بس۔ آج سوچ بدلیے۔ مولوی جرجیس کی سیلفیاں لینے والوں، مولویوں کو اپنے قیدوں میں اور کیمروں میں بند کرنے والوں، سنو، یا تو مولانا جرجیس کو بلانا چھوڑ دو یا پھر حدیثوں پر، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دونوں چیزوں میں سے ایک کام کرو، چھوڑ دو۔ بہت سن چکے ہو ویدوں کے منتر، بہت سن چکے ہو گیت، بہت سن چکے ہو گانے، جلسوں کے مزاج کو بدلو، قرآن اور حدیث کو سننے کی عادت ڈالو۔ جلسوں کا چندہ تم قرآن و حدیث کے نام پر لیتے ہو، دین کے جلسوں پہ کے نام پہ کرتے ہو، 100 200 1000 روپے کا چندہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے اجلاس دین کے کام کے نام پر کرتے ہو، گیت کے نام پر نہیں، وید اور رامائن اور کے شلوک اور منتر کے نام پر نہیں۔ اس لیے اپنی سوچ بدلو اور اپنی عادتوں کو بدلو۔ میری بات آج کڑوی لگے گی، اب کیا کروں جب بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہومیوپیتھک اور میٹھی گولیوں سے صحیح نہیں ہوگی تو آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کر رہا ہوں۔ آج کی تقریر کے بعد یا تو زندگی بھر کے لیے مولانا جرجیس کو طلاق دے دو گے یا اپنی عادت بدل لو گے۔ بدلو اپنی عادت۔ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان، قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو، شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے، تلوا سمجھتے ہیں نا، پیروں کا تلوا، یہ
جس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری سمجھتے ہیں نا؟ چنگاری ایک تو ہوتا ہے کوئلہ جل کے انگارہ بن گیا، وہ تو انگارہ ہو گیا، انگارہ چھوڑ دیجیے. چنگاری، چنگاری کو کیسے سمجھاؤں؟ بیڑی پیتے ہیں، چلتی نا، ہلکی سی ایک چنگاری نکلی بیڑی میں سے، یہاں سے ایک پھوٹی، بجھ گئی. یہ ہوتی ہے چنگاری. کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، چھوڑ دیجئے ہم لوگ تو اس میں شامل ہیں نہیں، سب سے کم گناہ کرنے والوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں، معاف کیجئے گا. ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے پتہ نہیں. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جس نے کم گناہ کیے ہوں گے، سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا. اور اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کون سا عذاب ہوگا؟ لَرَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، اس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی. ہلکی ہلکی سی 2 چنگاری، صرف 2 چنگاری اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی، ایک ادھر ایک ادھر. ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی سنو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اپنی سوچ کو بدلو. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سب ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، جیسے تم ہانڈی کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دیتے ہو، چولہے پر رکھ دیتے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جب بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ہانڈی میں اس پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے. یغلی منہما دماغہ، آگ کی ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. آگ کی دونوں چنگاری کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا، اس کا بھیجا باہر نکلا جا رہا ہوگا، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے جہنم میں سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ سخت عذاب دیا ہے. حالانکہ یہ سب سے ہلکے عذاب والا انسان ہوگا، یہ سب سے ہلکے والا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب والا انسان ہوگا. لیکن ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم سے زیادہ سخت اور ہم سے زیادہ شدید، ہم سے زیادہ ہارڈ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے. فوٹو بنانے والوں، تصویریں کھینچنے والوں، اب سوچو. مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے. کچھ لوگ کتے کی پونچھ کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو 100 سال کے بعد بھی کتے کی پونچھ کو اگر نکالو گے تو وہ ٹیڑھی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے. ہوتا ہے، میری نہیں کسی اور کی، وہ لیں گے، نہیں بدلے گی عادت. مریں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے در تب توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی ہے، کسی سے معافی و تلافی کی مہلت بھی نہیں ملے گی. کبھی کبھی ایسا منظر بھی سامنے آ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اس منظر کو دیکھیے، سوچ بدلیے اپنی. سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. جب سب سے ہلکا عذاب ہی ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے، جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے، جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے. سوچو تم، اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق، اللہ نے انسان کو، جاندار کو پیدا کیا، تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو. قیامت کے دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا. تم نے جن چیزوں کو کھینچا ہے وہ پیش کر دے گا. تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیز کی تصویر، فلاں مولانا کی تصویر،
لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی. قیامت کے دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا. پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے, نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے. اللہ کہے گا اے فرشتوں انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے, انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو قید کیا ہے, پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے, لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو اور سب سے زیادہ سخت عذاب دو, سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہی کو دو. وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ہاں سب سے ہلکے عذاب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہلکا عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پھر کیا ہوگا. سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو. ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سوچو, غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری. جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا ممبروں پر, خطبوں میں اور تقریروں میں. ذرا ہم سے بھی سن لو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے, اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب سنیے, بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے. اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے, جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے. تھوڑا سا سن لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں, کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے. آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے, اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو, ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ساڑی تیری کتنے کی, کہاں سے لی, چپل کتنے کی, یہ لپسٹک کہاں ملی ہے, یہ دوپٹہ کہاں ملا, بھی بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے, فطرت ہے, عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹھ دکھائے گا, منہ پھیر لے گا. ایک ہوتا منع کر دینا, ہٹ نہیں, مانے گا لیکن پیٹھ پھیر لے گا, ابھی ہم نہیں کر رہے, چلو. یہ ہے اعراض کرنا, یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جیسے میچ دیکھ رہے ہیں, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا, 5 اوور رہ گئے ہیں. اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں. یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں, پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا. وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا, لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے, کیا کریں, چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا, لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا. آپ نے نماز پڑھی, اگرچہ پڑھی, لیکن اذان ہو رہی ہے, آپ میچ دیکھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے. پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے, آپ نے اعراض کیا. یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے, پکارنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے, اذا
فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے یعنی اذان کی آواز آئے فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تو تم چل پڑو کہاں اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے اب تک اس علاقے میں. سنیے اس کو آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں آپ جس کو جانا چاہا لیکن یہ سن لیجئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا ہمارے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج یہ شکایتیں ہیں کہ اے بھیا تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو یار. ہمیں تقریر کرتے ہوئے پون گھنٹہ ہو گیا ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. ان کو بٹھا لو کہاں جا رہے ہیں ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا سامنے سے ایک آدمی اٹھا میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا وہاں جو ہوا تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. اب بتائیے بیچارے وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھو سنو اللہ اللہ کرو تقریر کرو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو بہت روپیہ آئے گا میرے پاس لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار کبھی بیوی بیمار کبھی بچی بیمار کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں. یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس. جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا مولوی مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں. کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے. اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل ہے. سوچو. میں نے پھر کہا سوچ بدلو سوچ بدلو. تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو. ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بددعا دے رہا مدرسے کے سیکریٹری کو. خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپیہ ہم کو دے رہا 5,000 روپیہ. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد, اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دو. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا ہے. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. میں کیوں نہیں بولتا بول. نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, بول آمین. یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی مسجد کے سیکریٹری کی سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری, تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے, تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا, علماء کے لیے کون سوچے گا, مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی. سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو, آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو. آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا, وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے
بھی بڑے مولانا بن جائیں, عالم بن جائیں, لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک ایم ایل اے, ایک ایم پی, ایک سرپنچ, ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے, لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ ایم ایل اے, ایم پی کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے, 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا, لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں, سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو, اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور, یہ لٹیرے, یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے, آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں, کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے, یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا تدبرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون, کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا, یعنی ہمارا اور ہماری بیوی کا دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بچہ لیٹا ہے, پیدا ہوا ہے, 6 مہینے کا ہے, 7 مہینے کا, ماں کا دودھ پیتا ہے, لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. سوچئے گا, ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے, بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے, بہت اچھا سیریل آ رہا ہے, بچہ بھوک سے رو رہا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے, اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے, لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے, لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے, لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے. تھوڑی دیر کا اور ہے, اس کو پورا ہو جانے دو, بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے, یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے. ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے, بچے کو پھینک نہیں رہی ہے, بچے کو مار نہیں رہی ہے, بچے سے پیٹ پھیر لی, یعنی اعراض کر لیا. یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر, اس کو کہتے ہیں اعراض. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے, آگ جل رہی ہے, میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے, کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا, جلدی جاؤ. اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں, دوبارہ بنائیں. جتنا جل گیا کوئی بات نہیں, جتنا بچ جائے جلدی جائیں, پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں. جو جل گیا وہ تو جل گیا, لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں. لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا, ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اعراض. بچے سے منہ پھیر لیا, یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے, اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا. اسی کو اعراض کہتے ہیں, اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میرے ذکر سے, میری نماز سے اعراض کرے گا, یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا, کھیت میں لگا ہوا ہے, کھیتی کر رہا ہے, بازار میں لگا ہوا ہے, مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے, ہاں چائے پینے میں لگا ہے, ہوٹل میں بیٹھا ہے, اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے. اذان کی آواز سن رہا ہے, کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, اذان کی آواز سن رہا ہے, لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے.
رہا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب تو میرے ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے. اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو, اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے. جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا, نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی, تیری روزی میں برکت ہوگی. یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا. جا رہے ہو کٹ ملوں کے پاس, یہ تمہیں کیا دیں گے جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے, وہ آپ سے اور لے لیں گے. 100 روپے دو, ہم نے تمہیں تعویذ دیا ہے. 51 روپے دو, 101 روپیہ دو, ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا. ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے, وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. نماز کو نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. سن 1995 کی بات ہے, 1995 کی تقریباً. سنیے گا غور سے, یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا. یہ بات کب کی ہے؟ سن 1995 کی, 1995. 21 سال یہ, 5 وہ, تقریباً 26 سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں. سنیے, غازی آباد سے بائی روڈ کی بات کر رہا ہوں, بائی روڈ, جب آپ لکھنؤ سے کٹتے ہوئے بریلی ہوتے ہوئے مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے, اور غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے, بیچ میں ایک ایریا ہے, گاؤں ہے, اس کا نام ہے لونی. مشہور جگہ ہے لونی, مسلمانوں کی بستی ہے, کافی مسلمان اس میں رہتے ہیں, بہت امیر اور پیسے والے لوگوں کی بستی. اس بستی میں لونی کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی, دونوں سگے بھائیوں کی شادی. اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے, ایک ہی گاؤں میں, لڑکیاں الگ الگ تھی لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی. تو شادی سے جیسے کل صبح بارات جانی ہے, کل دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد, عصر کے بعد بارات جانی ہے, تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے, کھیل تماشا کیا جائے. تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے. اب طوائف تو نہیں بتانا پڑے گی, وہ تو سمجھتے ہی ہیں. طوائفوں کو لے کے آئے اور وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئی, یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی, پیسے والے لوگ تھے. عشاء کی نماز, اذان کے بعد, نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا, دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا. اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا, دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی. منٹ منٹ پر چائے بنی, منٹ منٹ پہ شراب آ رہی ہے, منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے, اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, گانا گا رہی ہیں, اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر. یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے, اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. وہاں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے. ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے. اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ فجر کی نماز کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور چہچہا کر چی چی بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صبح کے درختوں کے پتوں
کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان سے اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا، اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ نبی اکرم کا فرمان ہے۔ یہ طوائف جو ناچ رہی تھی، جو ڈانس کر رہی تھی، آذان کی آواز سنتی ہے، آذان کی آواز سنتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے تو آذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا، ناچنا بند کر دیا اور گانا بند کر دیا، خاموش ہو گئی، نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کی پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے، ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں، منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے ہیں۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا؟ طوائفوں سے کیوں رک گئی ہو، کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا مسجد سے آذان کی آواز آ رہی ہے، ہم آذان کے احترام میں رک گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا لیکن آذان کا احترام کرتے ہیں، ہم آذان کا احترام کرتے ہیں، ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے، ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے، ورنہ ہم طوائف نہیں تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے جتنی دیر مسجد سے آذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے، ہم نے آذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے آذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، آذان کا احترام میں کرتی ہوں، میں ابھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا سنو گانے سننے والوں، سنو ٹی ویاں دیکھنے والوں، سنو موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں، ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تم اپنا کام کرو، اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں۔ وہ عورتیں وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی، اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ سنو اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ ناچتی نہیں ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں، پیشہ ور طوائف ضرور ہے، ہم پیسہ ملتا ہے، صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور،
ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے, 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے, ابھی تو جائے گی نہیں, ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں, طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے, طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا, اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا, لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے, ایک کھیت میں گرتی ہے. آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے, کسی طرح کار کا گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے, اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے, لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں, اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. پہچان نہیں, پہچان سے دور ہے. ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے, بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا. بس کرو بھیا, پی لینا بعد میں چائے یار, ہم ان کو منع کر رہے ہیں, پیچھے سے آپ بول رہے ہیں. دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی, ڈھک جب کھڑکی تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے, چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے, پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے. ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے, سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی, لڑکی والے کے گاؤں میں, لڑکی کے گاؤں میں, لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی. ذرا سوچئے, پھر ہم وہیں آئیں گے, سوچئے ہم وہیں آئیں گے, آپ کو بار بار وہی لا رہے ہیں, سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی, اب بارات نہیں جا رہی ہے, اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی, چینجنگ دیکھیے. ابھی 2 بجے کے بعد, 4 بجے کے بعد, مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے, لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے, صحرا پہننا تھا, دولہا بننا تھا, ان کو نئے کپڑے پہننا تھا, لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے. تصور کیجئے, پھر کہتا ہوں سوچئے, ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے, لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے, لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچئے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا, وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الناس اتقوا, یہ تب دعائیں پڑھنا تھی اس کو. ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی, لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے. آپ نے سوچا ہے, آپ نے کبھی غور کیا ہے, یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ, ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی دیکھیے گا. کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟ تصور کر رہے ہیں آپ, تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں. جانا تھا لڑکیوں کے گھر, بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان. پہننا تھے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے, پہنایا جا رہا ہے کفن. مولوی کو پڑھنا تھا,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا، لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئیں، انجام سوچو جس نے ان طوائفوں کو اذان کے وقت بھی نچوایا ہو، ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے، قبر کے اندر یہ اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور جہنم کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے میرے بھائیوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا، لیکن معاف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی معافی کے لائق ہے جو طوائفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، تم روزانہ تھوڑی آتی ہو، اذان تو پھر بھی ہو جائے گی، تم بار بار تھوڑی آؤ گی، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو۔ ذرا تصور کرو کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کے لائق ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ تصور کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم ہیں کہاں؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ قرآن نے وہی کہا فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ احساس دیکھیے دنیا میں دولت کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ ہیں اور ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہی چاچا، انہی کو چاچا بول رہا تھا میں۔ اب ایک اور چاچا اٹھ رہے ہیں، سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ، ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے، یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں۔ جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے، اس کو بلاتے ہیں چرواہے ادھر آؤ، اے چرواہے ادھر آؤ۔ وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھانا کھا لو، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، تم بھی بھوکے ہوگے، صبح سے بکریاں چرا رہے ہو، آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے جواب دیا اس چرواہے نے، نہیں نہیں آپ یہ کھانا کھائیں، آپ تناول فرمائیں، آپ نوش کریں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ چرواہا روزے سے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے چرواہے، اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے، یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں، تمہارے مالک کی ہیں، ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو، کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو، وہ بھی نفلی روزہ، تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ فرض روزے تو نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں، اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں، مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے، اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے، اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں، اسی لیے تو میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ میرا رب آخرت میں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں،
क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूँ, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसका गुलाम हूँ, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूं, अमली मैदान में अब देखिए, आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूं, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोजे से हूं और ये हूं और वो हूं, और मैं इम्तहान लेता हूं। वो बकरी चराने में लग गया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूं, मैं कह दिया हूं रोजे से हूं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूं, एक बकरी तुम मुझे दे दो, बि'नी शातन। ये है अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अल्फाज, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है, अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोजा इफ्तार कर लेना, क्योंकि तुम रोजे से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब
کیا جائے گا. ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے, اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ, این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے. وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں, عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے. قیمت بتاؤ, قیمت بتاؤ. مالک نے کہا اس غلام کی اتنی قیمت اور بکریوں کی اتنی قیمت. عبداللہ ابن عمر نے غلام کی قیمت بھی ادا کر دی اور بکریوں کی قیمت بھی دے دی. غلام کو خرید لیا اور غلام کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی خرید لی اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا. اے غلام, اے فلاں کے غلام, میں نے تمہیں خرید لیا اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں, آج تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں. اب تم ان بکریوں کے مالک ہو اور کسی کے غلام نہیں ہو. این اللہ, یہ کلمہ, اس جملے نے تمہیں آج غلامی سے نجات دلا دی ہے. اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنا, انشاءاللہ اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو گے تو یہی ڈر قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا, جہنم سے بھی تمہیں نجات دلا دے گا. میرے بھائیوں, کل تک یہ سوچ تھی, کل تک یہ فکر تھی, یہ کہاں چلی گئی آج ہمارے اندر سے, کہاں چلی گئی؟ سارے واقعات میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں یا حدیث سے سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں, قرآن و حدیث کو سننے کی عادت ڈالیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے اور عادت ڈالیے اپنی سوچ کو بدلنے کی. کبھی آپ نے سوچا ہے آج بھی پیسہ لے کر اپنا جسم بیچنے والی بہت عورتیں تمہیں مل جائیں گی, ہر شہر میں مل جائیں گی. کشن گنج سے لے کے سلی گڑی تک آپ چلے جاؤ, نیٹ پہ تلاش کرو, سرچ کرو, گوگل پہ آپ سرچ کرو تو ہر جگہ ان کے اڈے بھی تمہیں مل جائیں گے. میرے بھائیوں, ذرا تصور کرو, وہ لڑکیاں, وہ عورتیں پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں. سوچی تو ہے, ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو, وہ کیا کہیں گی؟ بزنس ہے میرا, دھندا ہے میرا. ان کی سوچ کیا ہے طوائفوں کی؟ یہ بزنس ہے, یہ دھندا ہے, میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں, پیسہ کما رہی ہوں, یہ میرا جسم ہے, یہ میرا جسم ہے, یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا دھندا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, یہ گندا کام ہے, یہ حرام کام ہے اور یہ بدنامی والا کام ہے, یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے. انسان دو ہیں, وہ بھی انسان, ہم بھی انسان. اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ دھندا ہے, اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں. غور کیجئے, دنیا میں انسان وہ بھی ہے, ہم بھی ہیں, اس کی سوچ وہ ہے, ہماری سوچ یہ ہے. جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو. اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو. اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا, وہ ننگی ہی رہے گی. اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں. وہ شراب شراب رہے گی, وہ حرام حرام رہے گی. اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں, اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لاؤ, پرہیزگاری لاؤ. ذرا تصور کرو, ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں, آدھے رہ گئے ہیں, تھوڑا سا سنیے. ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں, بہت زبردست چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اب سوچ دیکھیے, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا.
بہت زبردست حدیث ہے. اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو انشاءاللہ کامیاب. سنیے کیا ہے. تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو مومن ہوگا، یمسی کافرن، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. لیجئے کون آدمی صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا. دونوں باتیں کہہ دی. صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں. کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے. آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا. اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے. صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا. لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے. اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی. لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا. وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا، اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا. صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا. اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا. صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا. دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے، دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنا دین بیچ دے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے یہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ. یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا. جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے، اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی. اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم، اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا.
سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو, لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار اور پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے, تم پڑوس میں رہتے ہو, تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے, لیکن تم روزے سے ہو, اس کی جان جا رہی ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے, لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی, اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تہوار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں, اب دیکھیے سوچ ہے نا, آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی, ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا, پیسہ ہی نہیں ہے, میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے, پہلے وہ کافر تھے, اسلام لائے, ایمان لائے, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی, خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ, ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, کہا کیا ہوا کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے, مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, پوچھیے اللہ سے, کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز, ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے. اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے, ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے. اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آخرت میں چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہماری سوچ کیا ہے, جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا, کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم ہیں, ایک بہت بوڑھی عورت تھی, کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے, چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے. میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں, ماں بیمار ہے چلیں. یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں, پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے, وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے, ختم. اب اس میں ہم کیا کر لیں, میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں. اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے, کمینہ کیسا مولوی ہے تو, ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے, تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا. لیکن الٹا ہوا, ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا. اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ. ہم نے کیوں, تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ہے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی, بہت تڑپ رہی تھی, ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے, کھلا دیے, لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی. آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی. ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے, کم سے کم برا نہیں مانا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, میں نے اب تک 4 نکاح پڑھائے ہیں, چاروں کو طلاق ہو گئی. میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹکا. اب میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں. حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹکے گا نہیں, لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں. کیوں؟ جس کو کہتا ہوں کہ میں نے 4 پڑھائے ہیں, چاروں کو طلاق ہو گئی, وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے, نکاح نہیں پڑھائیے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو کہ دیکھو مولوی چرچیز نے میرا نکاح پڑھایا اور ہمارے نکاح ٹوٹ گئے, اور چاروں خوش ہیں. یہ الٹا ہو رہا ہے.
یہ چاروں خوش ہیں. جو لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح، میرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیز نے پڑھایا، ہمیں چھٹکارا مل گیا. وہ اپنی سہیلیاں، جن کی سہیلیاں پریشان ہیں، وہ کہتی کاش تیرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیز نے پڑھایا ہوتا تو تو بھی چھٹکارا پا گئی ہوتی. تو الٹا ہو رہا. ہم سوچ رہے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں، لیکن وہ لڑکے بھی خوش، لڑکیاں بھی خوش، بہت اچھا چھٹکارا مل گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو. دیکھیے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. یہ مکھیا جی بیٹھے ہیں آپ کے، بڑے عزت دار آدمی ہیں آپ کے سماج کے. مان لو یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں. اب وہاں سے ایک آدمی لوٹ کے آ رہا، لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں، مکھیا جی بھی ڈاکٹر ہیں. مکھیا جی نے کہا جرجی صاحب، جی یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے. میں نے کہا نہیں مکھیا جی، آپ کا تجربہ غلط ہے. اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے. مکھیا جی کی سوچ الگ، میری سوچ الگ. یہ بھی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مکھیا جی سنو، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا، پیر میں موچ ہی نکلی تو 1000 روپیہ میں دوں گا، اور اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو 1000 روپیہ آپ دیجئے گا. شرط لگ گئی. ٹھیک ہے. وہ آیا چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا. ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ وہ کہتا کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد. ابے پھر تو لنگڑا کے کیوں چل رہا تھا؟ اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. اب دیکھیے دونوں کی سوچ الگ ہو گئی. مکھیا جی ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ. جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد. دونوں کی سوچ غلط. ان کا تجربہ بھی فیل، میرا تجربہ بھی فیل. اس لنگڑے نے کیا خود آگے کیا کہہ دیا؟ نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد. ابے پھر کیوں لنگڑا کے چل رہا تھا؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلی چوہیا. دونوں کے پیسے بچ گئے. تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے. سوچ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مت بولو. اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے درمیان کوئی سماج کا برا آدمی کوئی بری خبر لے کر آئے، کسی کے بارے میں کہے فلاں ایسا کر رہا تھا، تو ایک دم اس کی بات مت مان لو بلکہ تحقیق کر لو. آپ کو معلوم ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ذرا دیکھیے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر. انہوں نے دروازے پر دیکھا کوئی آیا ہے، دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے. پوچھا کیسے آئی ہو بہن؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے تم اس سے ملو، میں اندر چلا جاتا ہوں. اب امام اوزاعی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا. آؤ بیٹھو. وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر، اس کے پیچھے سے جو شلوار، یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ، یہ پورا بھیگ گیا. جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا، بھیگ گئی. اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا. اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے. دیکھیے بچہ ننگا ہو، کپڑا نہ ہو، اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی. تو اس نے کیا کہا امام اوزاعی کی بیوی سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے. دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا، اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں؟ بچہ 3 سال کا ہے، اب تو اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے، اب تو دھلنا پڑے گا. سردیوں کے دنوں میں چٹائی پہ بٹھا دیا. امام اوزاعی کی بیوی کیا کہتی ہے؟ دیکھیے سوچ، دیکھیے
اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے پیشاب نہیں ہے میری بہن, تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے, کوئی لوٹا نہیں رکھا, پانی کا کوئی جگ نہیں ہے, کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو, یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں, مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے, بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے, لیکن بچے کا کپڑا اتارا, اس نے نالی میں پیشاب کیا, یہاں نہیں کیا ہے, تم بے فکر رہو. اس نے کہا امام اوزائی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے, تو پھر ہے کیا, پہلے مجھے بتاؤ, مجھے سیٹسفائی کرو. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. سن, جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن. میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اتنی توبہ کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے. میری بہن, تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں, جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے. دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے. ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں, ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. ایمان والو, اے مسلمانوں, کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو. زیادہ بدگمانی نہیں. ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے, ہمارا دماغ فوراً وہی پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. ارے وہ جلدی چل رہی ہے, کانوں میں لیڈ لگی ہے, بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو, اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو, اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے, اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر. ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو, کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو. کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. میرے بھائیوں, سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, سوچ کو بدلو, سوچ کو. میرے بھائیوں, مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے, آپس میں ناراضگی ہے, نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, چھت پہ کھڑے ہیں, جرجیس صاحب جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں. جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی. جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا, یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا, کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا, ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, کمینہ میں گالی دے رہا ہوں, ضرور دل میں گالی دے رہا ہوں, ہونٹ ہل رہے ہیں. مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں, جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے ہوں, وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں. یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
वज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन बाद ज़न्निस। ईमान वालो, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो, अपनी सोच को बदलो। मैं समझता हूँ शायद अब इतने कम लोग रह गए हैं कि ये मेरी जिंदगी का पहला रिकॉर्ड हो कि इतने कम लोगों में मैंने कभी तकरीर की हो। मेरे भाइयों, तकरीर के लिए 1 घंटा काफ़ी था। मुझे तो मुखिया जी ने कहा था कि 10 बजे आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन 12 बजे मुझे बिठाया गया। मुझे मालूम था कि 12 बजे के बाद ही टाइम मिलता है। अगर आज मिल जाता तो वाकई मैं बड़ी तारीफ करता। आज ये सोचा था कि बिहार की सरजमीन पर 10 बजे टाइम, ये पहली मरतबा मुझे मिल रहा है। अगर 10 बजे टाइम देते तो मैं वाकई तारीफ के जुमले बोलता और कहता कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे 12 बजे ही टाइम दिया, इसलिए आप उस तारीफ के हकदार नहीं रह गए हैं। आपने वही टाइम दिया जो हमें आम जलसों में मिलता है, वही टाइम दिया। अब मैं भी थक चुका हूँ और मेरा कल प्रोग्राम काफ़ी दूर है, मुझे निकलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी सोच को इस्लामी सोच बना दे, हमारे अंदर तक़वा पैदा फरमा, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम का जिंदा रखना। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई दोस्तों और अहबाब जमात के इसरार पर मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है जर्जीस अंसारी ऑफिशियल। तो आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको हमारे इस चैनल का लिंक राजधानी चैनल के टैब पर हमारे इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें। इंशाअल्लाह आपको न्यू वीडियोस इसमें मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम।